فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم، دارالتحقیق کراچی۔ ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں خطبہ 185 کے چوتھے حصے سے، جبکہ اس سے پہلے ہم 3 حصوں کو مکمل پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا حصہ کہاں سے کہاں تک عربی کے الفاظ ہیں، آغاز کہاں ہو رہا ہے اور یہ پیراگراف ختم کہاں ہو رہا ہے، یہ چوتھا حصہ اس کے الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر لکھا ہے کہ وہ کذالک السماء یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے او جنایتم من غیر جانن، اور ترجمہ پڑھتے ہیں پیج 153 پر کہ اور یوں ہی آسمان، فضا، ہوا اور پانی خلقت کے لحاظ سے برابر ہیں، لہٰذا تم سورج، چاند، سبزے، درخت، پانی اور پتھر کی طرف دیکھو، اور رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے اور ان دریاؤں کے جاری ہونے اور ان پہاڑوں کی بہتات اور ان چیونٹیوں پر نگاہ دوڑاؤ اور ان نعمتوں اور قسم قسم کی زبانوں کے اختلاف پر نظر کرو۔ اس کے بعد افسوس ہے ان پر کہ جو قضاء و قدر کے مالک اور نظم و انضباط الف نون ضاد بے الف توئے قائم کرنے والی ہستی کا انکار کریں۔ انہوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ گھاس پھوس کی طرح خود بخود اگ آئے ہیں اور نہ ان کا کوئی بولنے والا ہے اور نہ ان کی گوناگوں صورتوں کا کوئی بنانے والا ہے۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں رکھی اور نہ سنی سنائی باتوں کی تحقیق کی ہے۔ ذرا سوچو تو، کیا کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے ہوا کرتی ہے اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے؟ سامعین، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، ہم نے ترجمہ پڑھا، شرح و تفسیر کا وقت ہے۔ ہیڈنگ ہے آسمانی اور زمینی موجودات پر نگاہ ڈالو۔ تفصیلات ہیں، امام علیہ السلام نے اس خطبے کے گزشتہ حصے میں چیونٹیوں کی دقیق اور حیرت انگیز تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا، اور اب بلا فاصلہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر اس عظیم اور وسیع کائنات میں زمین و آسمان اور دیگر گوناگوں مخلوقات پر غور کرو گے تو دیکھو گے کہ سبھی کی تخلیق چیونٹی کی تخلیق کی طرح حیرت انگیز ہے۔ چیونٹیوں کے فوراً بعد کائنات کی دیگر عظیم اور حیرت انگیز تخلیقات کا ذکر فرمانا اس لیے ہے کہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ حیرت انگیز اور عجیب و غریب نظامات صرف اسی موضوع تک محدود ہیں۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام اس کائنات کے 16 تعجب آمیز مخلوقات کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور جو کہ زمین و آسمان سے لے کر بعض انسانی مسائل تک کا احاطہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور یوں ہی آسمان، فضا، ہوا اور پانی خلقت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ ہم آگے پیج 154 پہ لکھا ہے، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں لہٰذا تم سورج، چاند، سبزے، درخت، پانی اور پتھر کی طرف دیکھو، اور اس رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے اور ان دریاؤں کے جاری ہونے اور ان پہاڑوں کی بہتات اور ان چوٹیوں پر نگاہ دوڑاؤ اور ان نعمتوں اور قسم قسم کی زبانوں کے اختلاف پر نظر
نظر کرو انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام یہاں پر دنیا کی گوناگوں مخلوقات میں سے ایک مجموعے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے ہر ایک تعجب انگیز تخلیق ہے اور اس کے بہت سے آثار پائے جاتے ہیں۔ پھر ورڈ لکھا ہے عربی کا سما، سین میم الف، اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے، لکھا ہے سما عالم بالا کے تمام کروں، کاف رے واو نون غنہ رے پہ تشدید ہے، کروں کی طرف اشارہ ہے جس میں ثوابت و سیارات سے لے کر کہکشائیں تک شامل ہیں۔ اس بنا پر شمس و قمر جو اس جملے کے بعد آتے ہیں عام کے بعد ذکر خاص کے قبیل سے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ان معنوں میں آسمان کی تخلیق بہت تعجب خیز ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما سورہ غافر آیت نمبر 57 انورٹڈ کاما کہ سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبتاً یقینی بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ اتنا بھی نہیں جانتے۔ انورٹڈ کاما کلوز سورہ غافر آیت 57 کا ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور لفظ ہے ہوا، ہے پہ زبر ہے، واو پہ زبر ہے اور حمزہ ہے آگے الف کے بعد۔ ہوا سے مراد وہی ہوا ہے جو کرۂ زمین کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور ہر چیز سے زیادہ حیاتی اور تمام چیزوں سے زیادہ فراواں مقدار میں پائی جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے لفظ ریاح، رے یہ الف ہے، ریاح لفظ ریح کی جمع ہے اور یہ ان ہواؤں کی طرف اشارہ ہے جو انسانوں اور تمام زندہ موجودات کی زندگی کو چلانے میں مختلف فرائض انجام دیتی ہیں، مثلا بادلوں کو حرکت میں لا کر خشک زمینوں کی طرف لے جاتی ہیں، مختلف پودوں کو باراور، اور باراور کے آگے لکھا ہے بریکٹ میں لفظ تے لام قاف یہ ہے تلقیح تو برابر کرتی ہیں، اور ان دریاؤں میں امواج پیدا کرتی ہیں اور سمندری موجودات کو آکسیجن فراہم کرتی ہیں، نیز آلودہ ہوا کو تبدیل کر کے جنگلوں کی تازہ و صاف ہواؤں کو شہروں کی طرف بھیجتی رہتی ہیں۔ پھر اگلا لفظ ہے ماں، ہم آگے پیج 155 پہ ماں، میم الف ماں، اور ماں کے اوپر فتح ہے اور اس کے آگے حمزہ ہے، بریکٹ میں لکھا ہے پانی، اور لکھا ہے کہ ماں یہاں ریاح یعنی ہوائیں کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے، اس سے مراد حیات بخش بارشوں کا نزول ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 22 ترجمہ کہ اور ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بوجھل بنا دیتی ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام اس کائنات کے مختلف موجودات جیسے سورج اور چاند سے لے کر پودوں اور درختوں تک نیز پتھروں کے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لفظ ماں جو حجر یعنی پتھر کے ساتھ آیا ہے بہتے ہوئے چشموں اور نہروں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بریکٹ کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اچھا ہم اس کو دوبارہ سے اس جملے سے جوڑتے ہیں کہ نیز کہاں سے ہم آئے تھے، بریکٹ میں شروع ہوتا کہ ہاں کہ پھر امام علیہ السلام اس کائنات کے مختلف موجودات جیسے سورج اور چاند سے لے کر پودوں اور درختوں تک نیز پتھروں دن رات کے آنے جانے اچھا پتھروں کے بعد ہم بریکٹ پڑھا تھا ہم نے، پھر ہے دن رات کے آنے جانے جو نور و ظلمت کے بہت ہی دقیق اور منظم نظام کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے پیچھے آتا ہے، اس سے متعلق غور کرنے نیز چار فصلوں اور ان کے آثار و برکات پر اور پرسکون راتوں اور پرمشقت دنوں کی طرف فکر اور توجہ کا حکم دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا کے کلام کا ایک حصہ لکھا ہے کہ وتفجر البحار کا جملہ شاید اشارہ ہو سمندر یا اس جوش و خروش کی طرف جو پہاڑ جیسی موجوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ سمندر خدا کی عجیب ترین مخلوقات میں سے ہے، چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں آیا ہے کہ یا من فی البحار عجائبہ، اور یہاں پر ساتھ ہی اس کا ترجمہ اس کا حوالہ ہے کہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے جملوں سے اقتباس۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے کہ اس کے علاوہ
سمندر خوراکی مواد، معادن اور وسیع پیمانے پر نقل و حرکت کے لیے ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بادلوں کی پیدائش اور بارش کا سرچشمہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کثرت ہذہ الجبال کا جملہ ان بے شمار پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے جو کرۂ زمین کو ایک درے کی طرح اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ طوفانوں کو روکتے ہیں، بادلوں کو زمینوں کی آبیاری کے لیے سنبھالے رکھتے ہیں اور زمین کی سطح کو چاند کے جاذبے سے پیدا ہونے والے مد و جزر کے مقابلے میں سکون عطا کرتے ہیں، جبکہ ان پہاڑوں کے دامن میں چوپایوں کے لیے وسیع چراگاہ آمادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں کا بہت اونچا ہونا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ پانی کے ذخائر برف کی شکل میں ان پر جمع ہو جائیں اور تدریجاً بہتے ہوئے سوکھی زمینوں کی طرف پہنچ جائیں اور انہیں جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 اور سے لے کر 33 تک آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم پڑھتے ہوئے کتاب کے صفحہ 156 پر آگے ہیں۔ ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اسی میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ یہ سب سامان تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ سورہ نازعات آیات نمبر 30 سے لے کر 33 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ آخر میں انسانی زندگی کے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ زبانوں اور لہجوں کا مختلف اور بکثرت ہونا ہے۔ اس کے باوجود کہ سب کے ماں باپ ایک ہیں، زبانوں کا تعدد کیسے پیدا ہوا اور کیسے ہر گروہ اپنی خاص زبان بولتا ہے؟ اس وقت دنیا میں مقامی اور قومی زبانوں سمیت 1000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ خداوند عالم نے زبانوں کی تخلیق کے لیے انسان کو ایسی استعداد عطا کی ہے کہ ہر قوم اپنے لیے الگ زبان بنا سکتی ہے۔ ایسا شاید اس لیے ہے کہ ان کی زندگی کے اسرار صرف انہی کے پاس رہیں اور دوسرے اس سے باخبر نہ ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ بڑا مہربان خدا، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا۔ یہ سورہ رحمان کی آیات 1 سے لے کے 4 تک ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے جو کہ سورہ روم کی آیت نمبر 22 ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام وجود خدا کے اسبات سے متعلق فوق الذکر قوی اور قانع کرنے والے استدلال کے بعد خدا کے منکروں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اور ان کے بے بنیاد دعوے کو 2 دلیلوں کے ذریعے رد کرتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ، اور بریکٹ 3 لائنوں پر مشتمل ہے، کہ لکھا ہے کہ البتہ قرآن اور نہج البلاغہ میں بہت کم موارد ایسے ہیں کہ جہاں مادہ پرستوں اور منکرین خدا کے بارے میں بات کی گئی ہو، کیونکہ اس زمانے میں ذات پروردگار کے منکر بہت کم تھے اور اکثر لوگ ادیان و مذاہب والے تھے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس کے بعد افسوس ہے ان پر کہ جو قضاء و قدر کے مالک اور نظم و انضباط قائم کرنے والی ہستی کا انکار کریں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 157 پہ پہنچ گئے ہیں کتاب کے۔ لکھا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تدبیر کے آثار پورے عالم خلقت میں اس قدر آشکار و واضح ہیں کہ مدبر کائنات کے منکر سرزنش اور لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ انہوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ گھاس پھوس کی طرح خود بخود اگ آئے ہیں، نہ ان کا کوئی بونے والا ہے اور نہ ان کی گوناگون صورتوں کا کوئی بنانے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ البتہ یہ تعبیر اس سطحی اور عام سوچ کے مطابق ہے جو انسان معمولاً گھاس پھوس کے بارے میں رکھتا ہے، لیکن اگر ایک ماہر
نباتات کی نظر سے دیکھا جائے تو پودوں یا درختوں کا ہر پتا پروردگار کی معرفت کا ایک دفتر ہے۔ آج ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہزاروں قسم کی جڑی بوٹیاں مختلف دواؤں کے خواص کے ساتھ صحراؤں اور بیابانوں میں اگ آتی ہیں، جن میں سے ہر ایک حیرت انگیز ساخت کی حامل ہوتی ہے۔ ان کی جڑیں، تنے، پتے اور پھول غرض ہر ایک دوسرے سے زیادہ تعجب آور ہے۔ بس غور و فکر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا بھی ایک خالق اور اگانے والا ہے جو بے پایاں علم و قدرت کا مالک ہے۔ پھر امام علیہ السلام 2 دلیلوں کے ذریعے منکرین کے دعوے کو باطل ثابت کرتے ہیں۔ پہلی دلیل میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہاں پر جو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلی دلیل میں مولا فرماتے ہیں، یہاں پہ عربی کا ترجمہ جو ہے نا پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس دعوے کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں رکھی اور نہ سنی سنائی باتوں کی تحقیق کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہے۔ دوسری دلیل کہ انورٹڈ کاما میں کہ ذرا سوچو تو کہ کیا کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے ہوا کرتی ہے اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے اب مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں ایسی عمارتیں پائی جاتی ہیں جن کی عمریں ہزاروں سال سے بھی زیادہ ہیں اور جو ان میں پائی جانے والی فنی ظرافتوں اور خوبیوں کے سبب آثار قدیمہ کے طور پر محفوظ کی گئی ہیں۔ در حقیقت یہ عمارتیں ایسی کتاب ہیں کہ جو گزشتہ امتوں کی تہذیب و تمدن کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ خدا پرستوں اور مادہ پرستوں میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ عمارتیں ہواؤں، بارشوں اور طوفانوں کے ذریعے وجود میں آئی ہیں یا بعض جاہل اور ناواقف افراد نے انہیں اتفاقی طور پر بنایا ہے، بلکہ سبھی لوگ متفقہ طور پر ان عمارتوں کے وجود سے ان کے عاقل اور باشعور بنانے والوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ او جنایت من غیر جانے کا جملہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ نہ صرف تعمیرات کے لیے علم و تدبر کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ تخریب کاری اور مخصوص جرائم کے لیے بھی کسی عاقل شخص کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے مقصد کو پانے کے لیے وقت اور مقام کا تعین کرے، نیز یہ بھی طے کرے کہ چیز سے کیسے فائدہ اٹھائے اور کیسے کارروائی شروع کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ موجودہ دور میں کسی بڑی عمارت کو اس طرح گرانے کے لیے کہ اطراف میں کوئی نشان نہ آئے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ منظم تعمیرات کے لیے عقل و تدبر کی ضرورت ہوتی ہے اور منصوبہ بندی شدہ تخریبی عمل کے لیے بھی عقل و تدبر کی ضرورت ہے۔ اس مطلب کی دلیل امام علیہ السلام اسی خطبے کے اگلے حصے میں ٹڈی اور اس کی حیرت انگیز ساخت سے متعلق بیانات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا کام منظم طریقے سے کھیتوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اب سامعین، ہم یہ شرح و تفسیر مکمل ہو گئی۔ ہم کتاب کے پیج 158 پر ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں نقطہ۔ ہیڈنگ ہے برہان نظم کے جلوے۔ اس حصے کے آخر میں مذکور امام علیہ السلام کا یہ جملہ کہ او جنایتم من غیر جانے معروف برہان نظم جو خدا شناسی سے متعلق اہم ترین استدلالوں میں سے ہے، اس کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب ہم کئی منزلوں پر مشتمل کسی شاندار عمارات میں داخل ہو جائیں جس میں متعدد سونے کے کمرے، مہمان خانے، باورچی خانے، غسل خانے اور بیت الخلاء وغیرہ منظم طریقے سے بنے ہوئے ہوں، نیز کئی لفٹ بھی لگی ہوئی ہوں، جب ہم اس کی دیواروں کی طرف دیکھیں تو خوبصورت آئینہ کاری اور نقش و نگار سے مزین دکھائی دیں۔ اس کے علاوہ سردی اور گرمی کے وسائل، پانی اور گیس کی پائپ لائنیں بچھی ہوئی ہوں، نیز بجلی اور ٹیلی فون کی لائنیں بھی منظم طریقے سے بچھی ہوئی ہوں، تو کیا ایسی صورت میں کوئی عاقل اور باشعور شخص یہ کہے گا کہ یہ سب مختلف طبعی حوادث کے نتیجے میں اتفاقی طور پر وجود میں آئے ہیں، یا کچھ ان پڑھ اور فن معماری سے نابلد مزدوروں نے کچھ مال مسالے کو باہم ملا کر اس عظیم الشان عمارت کو وجود بخشا ہے؟ یقیناً ایسا کہنے والا شخص یا تو مذاق کر رہا ہوگا یا اپنی
عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا۔ ایسی صورت میں تو تمام عقلائے عالم یہی کہیں گے کہ پہلے چند عاقل لوگوں نے اس کا نقشہ تیار کیا ہے اور بعد میں کچھ معماروں، ماہر مستریوں اور انجینئروں نے مل کر اس عظیم عمارت اور اس کی تزئینات تیز حمزہ یہ نون الف تے کو تیار کیا ہے۔ یہ مثال ہر عمارت، ہر کارخانے اور ہر علمی کتاب پر بھی صادق آتی ہے اور اسے برہان نظم کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نظم ہمیشہ وجود میں لانے والے کی عقل و شعور پر دلیل ہوتی ہے، اور جس قدر نظم دقیق تر ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ عقل و دانش کا پتہ دے گی۔ اگر ہم غور کریں تو ایک چونٹی جو ممکن ہے کہ بے توجہی کے سبب ہر روز ہمارے ہاتھ پاؤں تلے کچلی جاتی ہو، اس کی منظم ساخت، بناوٹ اور ان عظیم عمارتوں کی ساخت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی ٹانگوں، گھٹنوں، جوڑوں، ہاتھوں، سینگوں اور غیر معمولی طور پر چھوٹی اور بینا آنکھوں کی ساخت نیز اس کے سونگھنے کی قوت کہ جو اسے دور کے فاصلے سے آگاہ کرتی ہے، اسی طرح اس کے منہ، آنتیں، نظام ہاضمہ، سلسلہ اعصاب اور سب سے بڑھ کر اس کا نہایت چھوٹا اور بہت ہی ہوش مند دماغ، غرض ان میں سے ہر ایک کسی قادر و عالم خالق کا پتہ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معمولی سی مخلوق خوراک حاصل کرتی، رشد پاتی اور تولید مثل کرتی ہے، جبکہ وہ عالیشان عمارت ایک بے جان موجود ہے، نہ خوراک حاصل کرتی ہے، نہ رشد و نمو کرتی ہے اور نہ تولید مثل۔ اب اگر ہم ایک انسان کے جسم کی ساخت اور اس کے قلب و دماغ اور سلسلہ اعصاب کے پیچیدہ اور حساس نظام پر نظر ڈالیں، نیز دسیوں ہزار کلومیٹر رگوں اور خون کی باریک ترین شریانوں جو اس کے بدن کے تمام ذرات کو سیراب کرتی اور غذا پہنچاتی ہیں، ان پر غور کریں تو اس عالم و قادر خالق پر ہمارا ایمان یقیناً بڑھ جائے گا۔ ان کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات میں لاکھوں قسم کے پودے اور لاکھوں قسم کے حیوانات، پرندے اور حشرات وغیرہ پائے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک حیرت انگیز داستان کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں ان میں سے ہر کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 ترجمہ کہ ہم ان قریب ہی اپنی قدرت کی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان میں بھی دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی یقیناً حق ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر ایک فارسی کا شعر ہے، بالکل ایک ہی شعر ہے، پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ فارسی نہیں آتی مجھے۔ این ہما نقش عجب بر درو دیوار وجود، ہر کے فکرت نکنند نقش بود بر دیوار۔ اور اب ہم آگے پیج 160 پر، اور اس شعر کا یہاں پہ میرے خیال ترجمہ ہی لکھا ہوا ہے کہ دیوار وجود پر بنے ہوئے اتنے سارے تعجب خیز نقش و نگار کے باوجود اے مالک، اگر کوئی تیرے بارے میں غور نہ کرے تو وہ دیوار پر بنی ہوئی تصویر کی طرح بے شعور ہے۔ اور اب آئیے یہ خطبہ نمبر 185 کا 5واں حصہ پڑھتے ہیں۔ کہاں سے کہاں تک عربی ہے، اس کا پیراگراف کا آغاز کا لفظ اور اختتام کا آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ لیک سے سٹارٹ ہے اور ختم ہو رہا ہے اس بَأَن مُصْتَدِقَّةَ، اور ترجمہ ہے کہ اگر چاہو تو چونٹی کی طرح ٹڈی کے متعلق بھی کچھ کہو کہ اس کے لیے لال بھبو کا 2 آنکھیں پیدا کیں اور اس کی آنکھوں کے چاند نے دونوں حلقوں کے چراغ روشن کیے اور اس کے لیے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کان بنائے اور مناسب و معتدل منہ کا شگاف بنایا اور اس کی حس کو قوی اور تیز قرار دیا اور ایسے 2 دانت بنائے کہ جس سے وہ پتیوں کو کاٹتی ہے، اور درانتی کی طرح کے 2 پیر دیے کہ جس سے وہ گھاس پات کو پکڑتی ہے۔ کاشتکار اپنی زراعت کے بارے میں اس سے ہراساں رہتے ہیں، اگر وہ اپنے جتھوں کو سمیٹ لیں، جب بھی اس ٹڈی دل کا ہکانا ان کے بس میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ جست
و خیز جیم سین تے واو خیز کرتا ہوا ان کی کھیتیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ان سے اپنی خواہشوں کو پورا کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا جسم ایک باریک انگلی کے بھی برابر نہیں ہوتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ شرح و تفسیر میں لکھی ہے ہیڈنگ، ٹڈیوں کی جسامت و تخلیق پر نگاہ ڈالو۔ لکھا ہے حشرات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک گروہ انسانوں کا خدمت گزار ہوتا ہے، جیسے شہد کی مکھیاں جو مختلف پھولوں کے رس کو ہمارے لیے شہد کی شکل میں ذخیرہ کرتی ہیں، اور عام قسم کی مکھیاں پھولوں کے گرد و غبار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہوئے انہیں بارآور کرتی ہیں اور درختوں کے پھلوں کو پربرکت بناتی ہیں۔ حشرات کی دوسری قسم وہ ہے جو بے ضرر ہوتے ہیں، نہ ظاہراً کوئی خدمت انجام دیتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ تیسری قسم آفات و بلا شمار ہوتی ہے، جیسے ٹڈیاں۔ امام علیہ السلام نے اس خطبے کے گزشتہ حصوں میں چیونٹی کی خلقت سے متعلق تعجب آمیز نکات بیان فرمائے تھے کہ یہ مخلوق اکثر و بیشتر بے آزار اور جفا کش ہوتی ہے اور انسان کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہو سکتی ہے، لیکن خطبے کے اس حصے میں حشرات کی ایک ایسی قسم سے متعلق مولا فرماتے ہیں کہ جو عذاب الہی پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ قسم یعنی ٹڈیاں باقاعدہ اپنا لشکر ترتیب دے کر باغوں اور کھیتوں پر اس طرح چڑھائی کرتی ہیں کہ کوئی بھی طاقت اور لشکر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یوں اللہ تعالیٰ ہر جہت سے اپنی طاقت و قدرت کا مظاہرہ فرماتا ہے اور انسان کے اندر خوف و رجا کو تقویت دیتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر چاہو تو چیونٹی کی طرح ٹڈی کے متعلق بھی کچھ کہو کہ اس کے لیے لال بھبو کا 2 آنکھیں پیدا کیں اور اس کی آنکھوں کے چاند نے دونوں حلقوں کے چرخ روشن کیے اور اس کے لیے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کان بنائے اور مناسب و معتدل منہ کا شگاف بنایا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ اور اس کی حس کو قوی اور تیز قرار دیا اور ایسے 2 دانت بنائے کہ جن سے وہ پتیوں کو کاٹتی ہے، اور درانتی کی طرح کے 2 پیر دیے کہ جس سے وہ گھاس پات کو پکڑتی ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 162 پر۔ لکھا ہے بعض دانشور کہتے ہیں کہ ٹڈی ایک عجیب مخلوق ہے جس کا ہر عضو ایک حیوان سے مماثلت رکھتا ہے، بالفاظ دیگر دیکھنے میں وہ ایک حقیر سا حشرہ ہے، ہیشین رے ہے، لیکن اس کے اندر 10 قوی حیوانات کی شباہت پائی جاتی ہے۔ اس کا چہرہ گھوڑے کی طرح، آنکھیں ہاتھی کی آنکھوں کی طرح، گردن گائے کی گردن کی طرح، سینگیں مارخور کی طرح، سینہ شیر کی طرح، پیٹ بچھو کی طرح، پر باز کی طرح، رانے اونٹ کی طرح، ٹانگیں شتر مرغ کی طرح اور دم سانپ کی دم کے مانند ہے۔ امام علیہ السلام نے اوپر کی سطروں میں 7 تعجب آور خصوصیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آنکھوں کی سیاہی، پوشیدہ کان، مخصوص منہ، قوی حس، مضبوط دانت اور درانتی نما 2 دانت جو اس کے منہ کے اطراف میں ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس حشرے ہیشین رے بڑیے کی عجیب خصوصیات سے متعلق نکات کے ذیل میں ایک عجیب دلچسپ بحث آئے گی۔ پھر امام علیہ السلام ظاہراً ناچیز نظر آنے والے اس حشرے کے عظیم خطرات کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ کاشتکار اپنی زراعت کے بارے میں اس سے ہراساں رہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے جتھوں کو سمیٹ لیں اور جب بھی اس ٹڈی دل کا ہانکانا ان کے بس میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ جست و خیز کرتا ہوا جیم سین تے و خیزے کرتا ہوا ان کی کھیتیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ان سے اپنی خواہشوں کو پورا کر لیتا ہے، حالانکہ اس کا جسم ایک باریک انگلی کے بھی برابر نہیں ہوتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ واقعی یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی تاریخ کے عظیم سپہ سالاروں نے اس معمولی سے حشرے کا مقابلہ کرنا چاہا تو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ ٹڈی دل بادلوں کی طرح آسمان میں نمودار ہو جاتا ہے اور اچانک
وسیع باغات اور کھیتوں پر چڑھائی کرتا ہے، پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ فصل کی پتیوں اور ٹہنیوں کو چٹ کر جاتے ہیں اور ایک وسیع اور خشک میدان کو یا پتوں اور پھلوں سے خالی درختوں کو اپنی یادگار کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آج کے دور میں ان سے مقابلے کے لیے اسپرے کرنے والے ہوائی جہازوں اور دیگر وسائل سے کام لیے جاتا ہے، اور بعض مواقع پر تو ممکن ہے کہ انہیں کامیابی نصیب ہو، لیکن اگر ٹڈیوں کا حملہ شدید ہو تو دور جدید کے وسائل سے بھی ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، یہاں پر ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے پیج نمبر 162 پر، کیونکہ اگر ہم نے ابھی نقطہ پڑھنا شروع کیا تو مکمل شاید نہ ہو سکے، تو یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں ملتے ہیں، اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔